فرعون اپنی قوم کے ہزارہ افراد سمیت غوطے کھاتا ہلاک اور غرق ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سمندر کی بے رحم موجیں اس کی لاش کو کہیں دور بہا لے جاتیں اور سمندر کا کھارا پانی تھوڑی دیر میں اس کے گوشت پوست کو گلا کر رکھ دیتا، یا بحری جانور اسے نگل جاتے اور اس کا کوئی نشان تک باقی نہ رہتا۔ لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ دنیا خدائی کے جھوٹے مدعی کے ہولناک انجام کو فراموش کر دے۔ چنانچہ موجوں کو حکم ملا اور انہوں نے اس کے بے روح جسم کو اٹھا کر ایک ٹیلے پر پھینک دیا۔ یہ جگہ آج بھی جبل فرعون کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں فرعون کی لاش کو سمندر نے پھینکا تھا۔ اس کی لاش کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو بھی اس کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو تو یقین ہو گیا، لیکن اس میں باقی لوگوں کے لیے بھی درس عبرت تھا۔ مصر میں ایسے مثالیں ایجاد ہو چکے تھے جن کے استعمال سے لاش کو گلنے سڑنے سے بچایا جا سکتا تھا، اور اس زمانے میں بادشاہوں اور امراء کی لاشوں کو ممی کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ماہرین آثار قدیمہ نے مصر کے شاہی قبرستانوں سے متعدد ممی شدہ لاشیں نکالی ہیں جو محفوظ ہیں۔ مصر کے عجائب گھر دارالاسرار میں ایک لاش موجود ہے جس کے متعلق ماہرین اثریات کا خیال ہے کہ یہ فرعون کی لاش ہے۔ 1907 میں جب ماہرین نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں کھولی تھیں تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی، جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ قرآن مجید میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ فرعون کی لاش کو عبرت کی خاطر محفوظ کر لیا جائے گا۔ اس دور کے کفار و مشرکین و منکرین قرآن و رسول نے اور جدید دور کے دشمنان اسلام نے بھی مذاق اڑایا اور کہا کہ قرآن کے اس دعوے کی تصدیق تو تب ہو کہ جب فرعون کی لاش کا علم ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہے، اس لیے 1907 میں اہرام مصر کے قریب مصری قبرستان کی کھدائی کے دوران انگلستان کے ماہرین کو پتھر کے صندوقوں میں سے 5 لاشیں ملیں جو کہ حنوط شدہ تھیں اور جو کہ سائنٹیفک طریقوں سے محفوظ کی گئی تھیں، اور ہر ایک کے بارے میں معلومات تختیوں پر درج تھیں، اور ان میں ایک لاش فرعون کی تھی۔ عہد رسالت میں عرب اقوام عالم کی تاریخ، تہذیب و تمدن، ان کے آثار اور علوم و فنون سے متعلق آشنا تھے۔ انہیں یہ قطعاً معلوم نہ تھا کہ فرعون کتنے تھے اور وہ کب سے مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ رہی کھدائیاں تو مصر میں ان کا آغاز 19ویں صدی کے اوائل میں ہوا، اور فرعون موسیٰ کی لاش 1907 میں ایک انگریز ماہر سر گرافٹن سمتھ کی کوششوں سے برآمد ہوئی۔ 1906 میں ایک انگریز ماہر علم و تشریح سر گرافٹن ایلیٹ سمتھ نے ممیوں کو کھول کھول کر ان کے حنوط کی تحقیق شروع کی تھی اور 40 ممیوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ 1907 میں سمتھ کو فرعون کی لاش ملی۔ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا۔ اس کی پٹیاں کھولی گئیں تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی جو کسی اور ممی کے جسم پر نہیں پائی گئی۔ فرعون بحیرات مرا میں غرق ہوا تھا۔ فرعون کی لاش کو سمندر نے جس پہاڑی پر پھینکا اس کو جبل فرعون کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے نیچے ایک غار میں نہایت گرم پانی کا ایک چشمہ ہے جسے لوگ حمام فرعون کہتے ہیں، اور سینہ بہ سینہ روایات کے بنا پر یہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ فرعون کی لاش ملی تھی۔